ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ تمام معاملات پر گفتگو کریں گے ہمیں سینئر صحافی اور عوام امور پر گہری نظر رکھنے والے سلیم صافی صاحب نے جوائن کیا، جبکہ ڈائریکٹر انالیٹیکل ڈیولپمنٹ نیوز لائن انسٹیٹیوٹ کے کامران بخاری صاحب وہ بھی آگے چل کر ہمیں جوائن کریں گے۔ صافی صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ ہر طرف اس وقت جو کہ ابھی جاری ہے ان کیمرہ بریفنگ کی باز گشت ہے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیٹیشنز کو آج سے تھوڑا سا پہلے اعتماد میں نہیں لے لینا چاہیے تھا افغانستان کے معاملے پر؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ اب معاملہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پانی ایک لحاظ سے سر سے گزر گیا ہے، اور وہ بھی انیشیٹو کوئی حکومت کی طرف سے نہیں لیا گیا، نہ خود اپوزیشن میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ان ایشوز پہ سٹینڈ لیتی یا اس کو ڈیمانڈ کرتی، بلکہ خود ملٹری لیڈرشپ نے آج سے کچھ عرصہ قبل اس کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ کتنے چیلنجز کا ان کو اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں بالکل خلاف توقع ہونے لگی ہیں، خصوصاً افغانستان کے فرنٹ پہ۔ تو یہ بھی انیشیٹو نہ حکومت کا تھا، نہ اسپیکر کا تھا، نہ اپوزیشن کا تھا، بلکہ خود جو ہینڈلرز ہیں ان معاملات کے، انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ان لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے۔ تو بہرحال کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، لیکن اب بھی بہرحال اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ چلو اس سٹیج پہ صحیح کم از کم ملک کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو اندازہ تو ہو جائے گا کہ معاملات کیا ہیں، کتنے سنگین ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور ان سے نمٹنے کی کیا تیاری۔ اچھا صافی صاحب، آپ خود بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے نقاد رہے ہیں شروع سے 3 سالوں سے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں اتفاقی رائے بنانے کی بات ہوتی ہے، ابھی اس میں لگ رہا یہ ناکام اس میں ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑی اہم میٹنگ میں آج شرکت نہیں کی، ان کی تقریر کل بڑی اچھی تھی، ان کو سراہا بھی گیا، لیکن ان کے نہ آنے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہم جس کو خراب دور کہتے ہیں اور خراب جمہوری ادوار ہم کہتے ہیں، ان میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا۔ مثلا پیپلز پارٹی کی حکومت میں کئی مرتبہ اس چیز کو انشور کرایا گیا، حالانکہ اس وقت اس لیول کے چیلنجز بھی نہیں تھے کہ اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو بریفنگ دلوائی جاتی تھی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، لیکن وہ انیشیٹو بھی سیاسی قیادت کا ہوتا تھا اور اس میں پرائم منسٹر ضرور موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، حتیٰ کہ جو پرویز مشرف کا یہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا، تو 9/11 کے بعد انہوں نے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو مدعو کیا تھا، جس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کا دفاع کیا تھا کہ، اور وہ مشہور زمانہ جو اس وقت ان کا کلپ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ساتھ نہ دیتا پاکستان تو انڈیا اس سے فائدہ اٹھاتا۔ ابھی تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں شروع دن سے اس پالیسی کا مخالف ہوں۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک تو اس وقت پاکستان انتہائی مشکلات میں گر گیا ہے، اور دوسری طرف اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، اور جن کو اپوزیشن میں دھکیلا گیا ہے ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی، اور پھر نہ حکومت کی کوئی ادا وزیر اعظم کی وہ وزیر اعظم یا حکومت والی ہے، اور نہ اپوزیشن کی کوئی ادا وہ اپوزیشن والی ہے۔ آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کے کردار کو یا ایون مسلم لیگ نون کے کردار کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی وزیر اعظم صاحب اپنی انا سے نہیں نکل رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال لیکن ان کے متبادل کا کردار اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ادا کر رہی ہے، اگر ادھر نہیں تو ان کی دعوت پہ اپوزیشن ہر وقت آ بھی جاتی ہے، اور بہرحال وہ ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی ہے۔ اچھا صافی صاحب، افغانستان کی طرف دوبارہ آئیں تو بین الاقوامی کرائسس گروپ کی رپورٹ جو جاری کی گئی ہے بڑی تشویشناک ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ طالبان اگر افغانستان میں ٹیک اوور کرتے ہیں تو پاکستانی
طالبان جو ہیں یا دیگر شدت پسند گروپ ان کو کافی شے ملے گی, وہ مضبوط ہوں گے, یہاں پر حالات اس سے خراب بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس سے پہلے ایک دوسری رپورٹ آئی تھی کہ جی اگر طالبان کابل کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں تو اس میں 6 ماہ سے 1 سال لگ سکتا ہے. اس پورے صورتحال میں ان 1.5-2 سالوں میں جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ جی امریکہ نے جو ہے وہ پیس پروسیس شروع ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, لیکن حالات تو بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں ہمیں. نہیں, ایک تو میرے خیال میں امریکیوں ہی نے سوچا تھا, اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ امریکی جان بوجھ کے افغانستان کو اور اس خطے کو انتشار کے سپرد کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے لفظ استعمال کیا کہ پیس پروسیس شروع ہوا تھا, تو وہ پیس پروسیس نہیں تھا. میں نے جب یہ قطر کا معاہدہ ہوا تو میرا آرٹیکل ریکارڈ پہ ہے کہ اس میں نے کہا تھا کہ یہ پیس ایگریمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیل ہے 2 فریقوں کے درمیان, امریکہ اور طالبان, جس میں ایک دوسرے کو انہوں نے کنسیشن دیے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں یا افغانستان جیسے ملکوں میں معروضی حقائق کو جھٹلایا جاتا ہے. مثلا اس دوران پچھلے 14-15 سال میں پاکستان کے اندر اس نیریٹو کو عام کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے تو ایک دوسرے کی اپوزٹ قوتیں ہیں, حالانکہ دونوں کا لٹریچر ایک تھا, دونوں کا نظریاتی پس منظر ایک تھا, دونوں کے عقائد بیشتر ایک تھے, اور ٹی ٹی پی نے ہمیشہ, اس کی قیادت نے طالبان کے امیر کو اپنا امیر المومنین سمجھا ہے. اچھا, اور اب یہ جو کرائسس گروپ کی رپورٹ ہی نہیں, لیکن میرے خیال میں شاید آج کی بریفنگ میں بھی ایک اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اور یہ بیان کیا گیا ہو. دوسرا جو ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر امریکی امن چاہتے تو وہ اپنے انخلا ہی نہیں بلکہ اپنی نیگوسیشن سے پہلے وہ افغان حکومت اور طالبان کے مفاہمت کی راہ ہموار کرتے. اب ایک تو یہ کہ شروع میں 9/11 کے بعد جب افغان حکومت حامد کرزئی کی حکومت نے طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن کی کوشش کی تو امریکیوں نے ہر اس کوشش کو سبوتاج کیا, اور اب خود اس عمل کو دہرایا جو سوویت یونین نے کیا تھا. یعنی سوویت یونین کے وقت میں غلطی یہ ہوئی تھی کہ ان کی افواج نکل گئی لیکن نجیب حکومت اور مجاہدین کے درمیان مفاہمت نہیں ہوئی تھی. اب امریکہ نے تو طالبان کے ساتھ ڈیل کر لی, لیکن افغان حکومت اور طالبان کے مابین کوئی مفاہمت کے لیے امریکہ نے سنجیدہ کوششیں نہیں کی, اور وہ پاسبل بھی نہیں ہے ان کے انخلا کے بعد. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی ڈیل سے پہلے امریکی افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات کو یا ریکنسیلیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے. یقینی بناتے. اب امریکی افغانستان کو اسی طرح بدحالی کے سپورٹ کر کے, اور میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اگر 20 سال بھی اسی طرح جاری رہیں تو اس سے کوئی حل مجھے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں مجموعی طور پر جو کرائسس گروپ کی جو رپورٹ ہے وہ اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نمبر 1 پاکستان پہ بھی بہت زیادہ نیگیٹو بلو بیک آئے گا پاکستان کی طرف, اور دوسرا یہ بھی کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو 6 مہینے بعد, 6 مہینے بعد نہیں تو اس کے بعد کم از کم یہ طالبان کو خود بھی یہ یقین ہے کہ کابل ان کی جولی میں آ گرے گا.